بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. جی انکل السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارے سننے والوں کے لیے ہم بتا دیں کہ ہم جو یہ کتاب پڑھ رہے ہیں دلائل سلوک، آج وی آر آن چیپٹر 16. یہ کتاب حضرت علا یار خان رحمت اللہ جو نقش بندیہ اویسیہ سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے شیخ ہیں، اور یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی 1965 میں. اینڈ اسپیشلی یہ کتاب علماء کے لیے لکھی گئی تھی تصوف پہ اس زمانے میں، اور یہ بڑی ہی امپورٹنٹ کتاب ہے. اور آج کا جو یہ چیپٹر ہے توجہ اینڈ تصرف، اسپرچول اٹینشن اینڈ انفلوئنس آف دا شیخ، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے. چھوٹا سا چیپٹر ہے پر بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے. اور یہ کتاب ہم پورے ترجمے کے ساتھ میں، اردو میں ترجمے کے ساتھ میں ود دا انگلش ریڈنگ اینڈ ذکر ایٹ دا اینڈ، یہ ہم پڑھ رہے ہیں آفتاب اقبال احمد صاحب کے ساتھ میں. جی انکل آپ بسم اللہ کریں. جی نحمد و نصلی علی رسول اللہ. جی یہ باب 16 جی، اس میں عنوان ہے توجہ اور تصرف شیخ. تو گزشتہ کسی باب میں ذکر ہو چکا کہ تصوف و سلوک القائی اور انعکاسی عمل ہے، اس لیے اس راہ پر چلنے اور اس میں ترقی کرنے کے لیے صحبت شیخ ضروری ہے. شیخ سے اخذ فیض اور حصول توجہ کے لیے اعتماد علی الشیخ نہایت ضروری ہے. توجہ، تصرف، ہمت اور جمع خاطر اس سلسلے کی خاص اصطلاحات ہیں، مگر اس کا ماخذ کتاب الہی. توجہ ہے یا تصرف ہے یا ہمت اور جمع خاطر، کنسنٹریشن، اپنی میسج کو دوسرے کے قلب تک میسج کو پہنچانا، کمیونیکیٹ کرنا. یہ بیسیکلی یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں، توجہ، تصرف، ہمت اور جمع خاطر، یہ سلسلہ تصوف کی یہ ٹرمینالوجی ہے. صحبت شیخ اور اخذ فیض، یہ بھی الفاظ ایسے ہیں جو شاید عام بندے کو نہیں پتہ ہوتے بھی کیا ہے. تو جناب صحبت شیخ اس چیز کا نام ہے کہ کوئی ایسا آپ کو اسپرچل ٹیچر ملے جو اپنے اندر اسپرچل انرجی بھی رکھتا ہو، اپنے باطن میں، اپنے سینے میں، اپنے قلب میں وہ نور رکھتا ہو، جو نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر نور نازل ہوا تھا، یہ قرآن یا وہ برکات اللہ کی طرف سے جو کمیونیکیشن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں آتی، وہ آپ کے سینہ اقدس سے وہ انوارات و تجلیات ایمان لانے والے کے قلب و باطن کو متاثر کرتی تھی. یہ وہ فیوزات و برکات وہ ہے، وہ فیوزات و برکات ہی تھے جس نے انہیں صحابیت، تبع تابعی بنایا. یہ تین دور بڑے ممیز دور ہو گئے ان برکات کی وجہ سے، ورنہ علوم دین تو شاید آج کے لوگوں کے پاس علم زیادہ ہو، اس وقت کا ایک عام بدو شاید اتنا علم نہ رکھتا ہو، ظاہری علم. جو بے شمار ایسے صحابہ کرام ہیں جو ایک دفعہ ایمان لائے اور افریقہ چلے گئے یا کہیں چلے گئے، تو جتنا علم انہوں نے دین پایا تھا اتنا لے کر چلے گئے، اوپر عمل کرتے رہے ساری. لیکن جو برکات وہ اپنے ساتھ لے گئے نا، وہ برکات پھر کائنات میں کہیں دوبارہ نہیں ملی کسی. تو یہ وہ برکات ہے جو یہ بنیادی طور ان کا حامل شخص ہے، اس کو شیخ بننے کا حق ہے. شیخ اسپرچل ٹیچر، اور شیخ کی کوئی خاص اس کے کوئی اور چیز نہیں ہوتی، وہ اسپرچلی وہ ان برکات کا امین ہوتا ہے، اس کا سینہ، اس کا باطن، اس کا قلب، اور وہ اس سے ریفلیکٹ کر کے دوسرے کے قلب و باطن پر وہ ایسی کیفیات پیدا کرتا ہے کہ اس میں بھی وہ خلوص اور قرب الہی، محبت الہیہ، محبت رسول کی کیفیات پیدا ہو جائیں، تاکہ وہ اعمال ظاہریہ کو خوش اسلوبی سے وہ ان پر عمل کر سکے. یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے اندر
وہ حسن پیدا ہو جائے وہ خلوص کی وجہ سے. تو قال اللہ تبارک تعالیٰ وَأَيَّدَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ سورہ بقرہ میں. یعنی ترجمہ اس کا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید روح پاک سے کی، یعنی وصف ملکیت کو بشریت پر غالب کر دیا. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حقیقت کی تائید ہوتی ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ایدہ بروح القدس. صحیح مسلم کتاب الفضائل میں یہ حدیث موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا کی کہ یا اللہ اس کی امداد روح پاک یعنی جبرائیل سے فرما. اب آپ خود سمجھ لیں اس کا فائدہ. اس کا لکھا ہے کہ اس آیت اور حدیث مذکورہ بالا سے تائید و تاثیر باطنی ثابت ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تائید باطنی یوں ظاہر ہوئی کہ اوصاف ملکیہ سے متصف ہوئے اور ملائکہ کی دنیا میں جا آباد ہوئے، اور وہی کی تفسیر ویسی کی گئی کہ حضرت حسان ابن ثابت کی تائید سے یقیناً تائید باطنی مراد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ الہی حسان رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں جبرائیل کے القاب و الہام سے کفار کی توہین کرنے کی قوت پیدا کر دے تاکہ وہ ایسے اشعار کہنے پر قادر ہو جائیں. قرآن مجید سے القاء اور تصور باطنی کی چند مثالیں. قال اللہ تعالی اذ کنتم عادان فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. آل عمران. ترجمہ جب تم دشمن تھے پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی سو تم اللہ کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی ہو. وقول تعالی اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سورہ انفال. اس وقت کو یاد کرو جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ. یہ ہے توجہ تصرف. ایمان والوں کی ہمت بڑھانے اور انہیں ثابت قدم رکھنے کی صورت کیا ہے جس پر فرشتوں کو مقرر کیا گیا؟ یہی کہ ان کے دلوں میں ایسی قوت کا القاء کریں کہ ان کے دل قوی ہو جائیں اور کفار کا مقابلہ پوری دل جمعی سے کریں. حدیث فعلی میں توجہ اور تصرف فعلی کی مثال. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حرا میں تھے تو حضرت جبرائیل تشریف لائے. 3 بار فرمایا اقرا. 2 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقاری، یعنی میں تو پڑھ نہیں سکتا. کہا گیا تھا پڑھو، میں تو نہیں پڑھ سکتا. مگر تیسری بار حضرت جبرائیل نے سینہ سے لگا کر چھوڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا. بخاری کی اس حدیث کی شرح میں عارف کامل محدث سے اجل عبداللہ ابن ابی جمرہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آخر تک ہے. اس کا ترجمہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دبانے والے کا اتصال اس کے جسم سے ہوا جسے بھینچا گیا جو ایک طریقہ حصول فیض کا ہے. تو اس جسم کے اتصال سے یعنی جسم جبرائیل امین کے جسم کے ملنے سے باطن میں قوت نورانیہ پیدا ہو گئی اور اس قوت سے دوسرا شخص اس بوجھ کے اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے. چنانچہ جب جسم جبرائیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متصل ہوا جڑا تو اس میں وہ کیفیت نورانیہ پیدا ہو گئی جس کا ہم نے ذکر کیا ہے. مزید یہ کہ فرشتہ کی آواز سنی جو اس سے پہلے نہ سنی تھی اور اہل میراث متبعین سنت محققین صوفیاء نے یہی طریقہ اختیار کیا. فائدہ اس سلسلہ میں اس حدیث فعلی کی روشنی میں سالک پر ابتدان 3 بار توجہ کی جاتی ہے اور یہی طریقہ ہمارے یہاں متوارث چلا آیا ہے. حدیث ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ مشکات میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ان کی زبانی مذکور ہے. مشکات شریف کتاب فضائل القرآن الفصل الاول میں 192. ترجمہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ اسلام کی تکذیب زمانہ جاہلیت سے بھی زیادہ میرے دل میں واقع ہو گئی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو میرے سینے پر ہاتھ مارا، میں پسینہ پسینہ ہو گیا، حالت یہ ہو گئی کہ گویا میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ تو آگے مرقات المفاتیح شرح مشکات مصباح میں کتاب فضائل القرآن میں لکھتے ہیں، ترجمہ صاحب مرقات فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے غفلت زائل ہو گئی اور فوراً ہی مقام حضور و مشاہدہ حاصل ہو گیا۔ فائدہ، توجہ کی غرض غفلت کو دور کرنا اور نور ایمان کو تیز کرنا ہوتا ہے۔ اب ذرا یہ بھی سمجھ لیں کہ توجہ ہوتی کس لیے ہے، تو یہ ہے۔ نمبر 2، ابھی ابن کعب رضی اللہ عنہ واقعے سے معلوم ہوا کہ توجہ سے انکشاف ہو جاتا ہے، یعنی مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، مجاہدات اور ریاضت کے ذریعے سالہ سال اتنا فائدہ نہیں ہوتا جو شیخ کی تھوڑی سی توجہ سے حاصل ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، شیخ کی توجہ کے بغیر محض مجاہدات سے منازل سلوک طے نہیں ہو سکتے، کیونکہ سلوک اور تصوف القائی اور انعکاسی عمل ہے، انعکاسی ریفلیکشن کے ساتھ۔ جس طرح سورج کے سامنے آئینہ کو رکھیں تو آئینہ سے روشنی جو ہے ٹکرا کر دوسری طرف چلی جاتی ہے، ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح شیخ جو ہے اپنے سینے کے نور کو ریفلیکٹ کر کے اپنے مرید کے قلب پر وہ انوارات ڈال کے اس کو توجہ دے کے اور القاء بوسٹنگ ایکشن سے روح کو آگے چلاتا ہے۔ تو توجہ کے لیے قلب میں قبولیت کی استعداد کا ہونا ضروری ہے۔ اب توجہ کے لیے جو کیا فیکٹر چاہیے وہ یہ بیان ہوا کہ توجہ کے لیے ضروری نہیں کہ صرف مطلب جو شیخ ہے توجہ دے رہا ہو تو وہ کام کر جائے، نہیں، اس کے لیے وہ قلب جس پر توجہ دی جا رہی ہے اس کے اندر کیپیبلٹی ہونا بھی ضروری ہے، شرط ہے۔ اس لیے کہ اس اعتراض کی گنجائش نہیں کہ ابو طالب پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصرف کیوں نہ کیا۔ تو توجہ شیخ، تصوف و سلوک کی خصوصیت منازل سلوک اور مقامات سلوک طے کرنا ہے، جیسا کہ شامی پر ہے اس کا ترجمہ، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ شہر کامل کی توجہ ہے، اور یہ ذریعہ ماض ایجاد بندہ نہیں بلکہ اس کی اصل حدیث میں موجود ہے۔ چنانچہ فتح الباری شرح البخاری میں لکھا ہے، ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں، یہ حدیث جبرائیل حدیث احسان اصول دین میں سے عظیم اصل ہے اور قواعد مسلمین میں سے ایک عام قاعدہ ہے، اور یہ حدیث صدیقین کے معتمد علیہ سالکین کی مطلوبہ چیز، عارفوں کا خزانہ اور صلحاء کے آداب میں سے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علماء محققین نے صلحاء کی مجالس کی ترغیب دلائی ہے تاکہ ان اولیاء اللہ و صلحاء کی مجالس عیوب و نقائص سے پیدا ہونے میں رکاوٹ بن جائے، جس کی وجہ ان صلحاء کا احترام یا ان سے حیا کرنا ہوگا۔ اور تحفہ القاری پر توجہ شیخ کا واضح ثبوت بیان ہوا ہے۔ ترجمہ، پس جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پکڑا اور سینے سے لگایا اور بھیجا، یعنی ایسے سینے سے پکڑ کے دبا کے اپنے ساتھ کیا، متصل کیا۔ علماء ظاہر کہتے ہیں کہ یہ بھیجنا دل کو متوجہ کرنے کے لیے ایک قسم کی تنبیہ تھی کہ جو قلب پر القاء ہو اسے قبول کر لے۔ علماء طریقت کہتے ہیں کہ یہ سینے سے لگانا حصول فیض کے لیے باطنی توجہ تھی اور بشریت پر ملکیت کا غالب کرنا مقصود تھا، یعنی وجود، مادی وجود کو وہ ملائکہ والی اوصاف اس میں انجیکٹ کرنا تھا۔ تو ترجمہ، پہلی مرتبہ بیچنے سے مقصد دل کو دنیا سے خالی کرنا تھا، دوسری مرتبہ وحی کے لیے دل کو فارغ کرنا تھا، اور تیسری مرتبہ انس پیدا کرنے کے لیے تھا۔ اسی طرح تصرف باطنی قرآن و سنت سے ثابت ہے اور اس پر صوفیاء کرام کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تیرے رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ایمانداروں کو ثابت قدم رکھو، یعنی القاء اور توجہ باطنی سے ثابت قدم رکھو۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ میں اسی حدیث کے مطابق مبتدی سالک کو 3 مرتبہ توجہ دی جاتی ہے۔ پہلی توجہ سے مقصد روحانی شکل کی درستی ہوتی ہے، دوسری دفعہ رفع نوست کے لیے، اور تیسری بار تنویر قلب کے لیے، یعنی قلب کو روشن کرنے کے لیے۔
اسی سے سالک میں مقامات و منازل طے کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اس لیے شیخ کامل کے چنانچہ بخاری شریف میں موجود ہے ترجمہ اس کا. پس اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی اور آپ نے کپڑا لپیٹ لیا. میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھوں کہ جب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو. حضرت عمر نے فرمایا ادھر آ، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر وحی نازل کر رہا ہو؟ میں نے کہا ہاں. اس پر حضرت عمر نے کپڑے کو ایک جانب سے اٹھایا. پس میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ غطیت کی حالت میں تھے، اور میرا خیال ہے کہ نوجوان اونٹ کی غطیت کی سی کیفیت تھی. غطیت کے معنی حبس دم ہے، یعنی جس طرح بندے کا سانس رکا ہوا ہو. معلوم ہوا کہ وحی کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حبس دم کی کیفیت ہو جاتی تھی. حبس دم سے ذکر کرنے اور چادر لپیٹ کر ذکر کرنے کا اصل بھی اسی حدیث میں موجود ہے. صوفیاء جو مراقبہ کراتے ہیں اس کا مطلب فیض الہی کا انتظار ہے. وہی کیفیت ہے جو نبی کو اس وقت ہوتی ہے جب نزول وحی کے وقت احکام الہی کا انتظار کر رہا ہو. اسی حدیث سے مراقبہ کی اصل بھی ثابت ہوئی. تو یہ جو چیپٹر ہے اس میں یہ توجہ اور القاء کے عمل کی قرآن و حدیث سے یہ چیزیں بیان ہوئی کہ یہ چیزیں نئی نہیں ہیں، حضور کے دور میں بھی. اور یہ جو 3 توجہ حضور حضرت نے اللہ خان رحمۃ اللہ نے اپنے نقشبندیہ ویسیہ میں بیان فرمائے کہ یہ اسی حدیث کے مطابق ہے کہ مبتدی سالک کو 3 توجہ دی جاتی. پہلی توجہ سے مقصد روحانی شکل کی درستگی ہوتی ہے. اس کے بارے میں صوفیاء کرام کا موقف یہ ہے کہ بے شمار لوگ اپنے اوصاف باطنی کی وجہ سے ان کی شکلیں مسخ کر دی جاتی ہیں، روح کی شکلیں مسخ کر دی جاتی ہیں، اور جس طرح کے ان کے اعمال ظاہریہ ہوتے ہیں اسی طرح سے ان کی شکل میں بھی بگاڑ آ جاتا ہے. تو پہلی توجہ سے روح کو صرف شکل انسانی مکمل نصیب ہوتی ہے. دوسری توجہ سے اس کے اندر جو نحوست وغیرہ ہوتی ہے. اب یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ توجہ دینے والا وہ کتنی طاقت کا حامل ہے. توجہ دینے والا کتنی طاقت کا حامل ہے اور توجہ وصول کرنے والا کتنی طاقت کو وصول کرنے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے اور کتنا متوجہ ہے اس وصول کی طرف. تو یہ دونوں چیزیں دونوں طرف ہوتی ہیں. اس لیے شیخ کامل کے بغیر یہ جو منازل سلوک ہے نا، یہ تیسری پر پھر وہ قلب کو اندر وہ نور پیدا کرنا. تو یہ صوفیاء کا موقف ہے کہ کوئی تصوف کی کتنی مرضی کتابیں پڑھ لے، جتنے مرضی اوراد و وظائف کر لے، روح اپنے آپ وجود سے نکل کر منازل بالا اور منازل سلوک کی طرف نہیں چلتی. اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی بندہ ہو جو اپنے اندر وہ قوت روحانی رکھتا ہو اور وہ اس پر القاء کرے اور وہ اس توجہ سے اس کو آگے منازل سلوک طے کرائے. اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ اس کو نیکی کی شمار ہوگی، اس کی اعمال جتنے کرے گا اس کو کل کو نیکیوں میں وہ شمار ہوگا، سب کچھ ہوگا. وزن والوزن یومئذ الحق، قیامت کے روز وزن ہوگا تو وہ اعمال صالحہ اس کے تلیں گے. لیکن منازل سلوک روح کو نہیں حاصل ہوتے جب تک کوئی شیخ اسے توجہ دے کر اپنی طاقت سے اس کو آگے نہ چلائے اس کی روح. تو جی یہاں پر یہ ختم ہے. اب آپ انگلش میں اس کا ترجمہ پڑھ لیں. جی uncle. So for our readers, this is chapter 16, Tawajjuh and Tasarruf, spiritual attention and influence of the Sheikh. It has been highlighted earlier that the Islamic mysticism, for all its practical purposes, is reflective in nature. The company of a sheikh is imperative in order to make any headway in this field. To obtain his tawajjuh and beneficence faiz, it is equally important to place in him absolute trust and confidence. Tawajjuh, tasarruf, himmat, resolution.
and Jama Khatir, contentment, are technical terms in Sufism, Holy Quran being their source. And we supported him, Jesus, with the Holy Spirit. This is Surah Baqarah, ayat 253. That is, the attribute of angelhood predominated over that of manhood. The Prophet ﷺ prayed in favor of Hassan bin Sabit, a companion. O Allah, support him with the Holy Spirit, Angel Gabriel. Note, the above Quranic verse and the Hadith prove inner support and influence. The inner support in Prophet Jesus, peace be upon him, manifested in the form of his being blessed with the attributes of angels, and he took his abode in the celestial world. On the same analogy, the divine support pleaded by the Holy Prophet ﷺ definitely implies inner support. He supplicated for ilqa and ilham by the Holy Spirit into the heart of Hassan bin Sabit to enable him to versify and thereby disgrace the infidels. Examples from Quran. Number 1. How ye were enemies and he made friendship between your hearts so that ye became as brothers by his grace. This is Surah Imran, ayat 103. The second, when thy Lord inspired the angels, saying, I am with you, so make those who believe steadfast and firm. This is from Surah Anfal, ayat 12. The point to ponder is, how did the angels influence the believers and help them to be steadfast? Obviously, by strengthening their hearts through ilka to help them fight the infidels with full confidence. Tawajjuh and tasarruf in the light of the Prophet ﷺ's conduct. When the Holy Prophet ﷺ was in cave Hira, Jibreel came and said 3 times, read. Twice he replied, I cannot read. Then Gabriel embraced him and he started reading. Writes Abdullah bin Abi Jumrah, an illustrious wali and an outstanding traditionist, in the explanation of this hadith from Al-Bukhari. This hadith proves that Angel Gabriel came in contact with the body of the Holy Prophet ﷺ, one of the means of receiving beneficence. Such a contact generates refulgence within enabling the beneficiary to bear the burden of revelation. Therefore, the physical contact of Gabriel with the Prophet ﷺ led to the generation of the aforesaid spiritual state. Moreover, the Prophet ﷺ was enabled to hear the voice of the angel he had never heard before. This is the method inherited by true followers and veteran Sufis, Bajatun Nafus. Note, in our order, a beginner is given tawajjuh 3 times on the lines of the above hadith. This is the method inherited by us in the chain of retribution, traceable right up to the Holy Prophet ﷺ. Hadith Ubay bin Ka'b. The first person account of Ubay bin Ka'b, a companion, is given in Al-Mishkat, page 192, in the following words. He says, the urge to falsify Islam grew stronger in my heart. When the Holy Prophet ﷺ saw me, he struck my chest with his hand, which drenched me in sweat. I felt as if I was an audience of Allah. The author of Mirkat comments, the grace of the Holy Prophet ﷺ's hand removed heedlessness and led to the instant attainment of observation and manifestation of divinity. Notes. First, the very object of tawajjuh is to ward off heedlessness and invigorate the light of Iman. Second, the incident of Ubay bin Ka'b shows that tawajjuh leads to intrinsic manifestations. Third, years of personal toil and endeavor cannot achieve what a single tawajjuh of a sheikh can. Fourth,
The states of the path cannot be covered through private endeavor without the tawajjuh of a sheikh, as it is a process of inspiration and reflection. Fifth, to benefit from tawajjuh, it is imperative that the heart should have the capacity to absorb and assimilate. The heart of Abu Talib, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's uncle, was devoid of this capacity, which accounts for his deprival. The distinctive feature of Sufism and the path is the attainment of particular stations in the spiritual pilgrimages, Shami, Volume 4, page 239, which in turn depends on the tawajjuh of an accomplished sheikh. This should not be mistaken as an innovation on my part. Its origins can be traced back to the Hadith. Examples: Fatah al-Bari, Volume 1, page 89. This Hadith, Jibril, is prominent amongst the fundamentals of faith and is one of the essentials of Islamic sources. It is a sacred trust of the saints, a cherished goal of the seekers of the path, a treasure for the enlightened, and a code of conduct for the righteous. As a rule, erudite ulema advise a seeker to keep company with the righteous. This will generate their respect and regard, thereby protecting him from evil influences and sinful tendencies. Tufa al-Qari, volume, page 21, a manifest proof of tawajjuh. So Gabriel got firm hold of me and pressed me in embrace. The externalists argue that it was a sort of caution to draw attention of the Holy Prophet ﷺ for the purpose of accepting revelation. But the enlightened ulema contend that this embracing was an internal beneficence and facilitated domination of angelic over human qualities. The first embrace was meant to drive out mundane impulses of the heart. Second, to free it for revelation. And the third, to generate affection. Thus, the book and the Sunnah prove the origin of spiritual influences practiced by Sufis. The command to the angels, I am with you, hold the believers steadfast, meant support through inspiration and spiritual influence. In our order, the beginner is given tawajjuh 3 times, strictly in accordance with the aforesaid hadith. The first restores his spirit to its true shape, the second drives out ominous influences, and the third illuminates the heart. This enables him to embark upon the spiritual pilgrimage where success is not conceivable without the tawajjuh of an accomplished sheikh. Al-Bukhari, Volume 1, page 241. So Allah sent His revelation to the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, who wrapped himself in a mantle. I requested Umar that I longed to see the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in the process of receiving revelation. When convinced that I was serious, he lifted a corner of the mantle. I saw the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in a state of breathlessness, the condition which overtakes a young camel in a mood of ecstasy. This shows that the Holy Prophet ﷺ was overtaken by a state of breathlessness at the time of revelation. The origin of pas and fas, the method of zikr in which breathlessness is experienced and mantle is wrapped around, is directly traceable to this hadith. So is the meditation after zikr, signifying a state of expectation for divine beneficence, a state experienced by the Prophet ﷺ while waiting for the divine commandments during revelation. जी अंकल, यहाँ पे जी ये चैप्टर 16 हमारा जी खत्म होता है जी. तो अब जिक्र कर लें थोड़ा सा. जी आप बिस्मिल्लाह करें. चलें जी, बिस्मिल्लाह. सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह.
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 قلب پہلا لطیفہ روح دوسرا لطیفہ سری تیسرا لطیفہ سری تیسرا لطیفہ
خفی چوتھا دی پانچواں لطیفہ فاج اللہ نفس سکس پوشن سلطان الاذکار سلطان الاذکار ساتواں اللہ احدیت وحدہ لا شریک لک یا اللہ و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. معیت وہو معکم اینما کنتم اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی وہو معکم اینما کنتم.
اقربیت ونحن اقرب الیہ من حبل الورید ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ یحبہم ویحبونہ. اول دارہ محبت نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دارہ اوپر نفس میرے کہ یحبہم ویحبونہ. اللہ دارہ محبت نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دارہ یحبہم ویحبونہ. اللہ بارہ محبت ثالث اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دارہ بنفس یحبہم ویحبونہ. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. النجم والشجر يسجدان. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. كل من عليها فان. كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال. سالك المزبي. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. سارق لبيك اللهم لبيك وسعديك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. طواف وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم رضايته. اللهم صل على سيدنا ومولانا النبي الأمي. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك. آمين 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 يا رب العالمين. آمین ثم آمین.
اللہ